بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے روزانہ نئی خبریں آتی رہتی ہیں، کچھ جھوٹ، کچھ سچ اور کچھ درمیانے لیول کی، جن میں نہ تو کسی خبر کا انکار کیا جاتا ہے، نہ فلائٹس کے سٹارٹ ہونے کا انکار کیا جاتا ہے اور نہ ہی فلائٹس بند رکھنے کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیوٹرل قسم کی آج کی خبر بھی اسی طرح کی ایک خبر ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی نیوز آتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ یہ سوال کیا گیا تھا جوازات سے، حالانکہ جوازات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے۔ اگر انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تعلق ہے تو پھر ڈائریکٹ اس کو گاکا ڈیل کرتا ہے، یا پھر اگر انٹرنیشنل فلائٹس کا تعلق ہے تو پھر اگر ہم اس تعلق کو منسٹری آف ہیلتھ سے اس وقت جوڑیں تو اس کا بہت زیادہ تعلق بنتا ہے۔ اگر منسٹری آف ہیلتھ اس طرح کا کوئی بیان دے دیتی ہے تو پھر کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ایشو منسٹری آف ہیلتھ کا ہے۔ جو ہی منسٹری آف ہیلتھ اس کو کلیئر کرے گی اس کے بعد ہی انشاءاللہ فلائٹ سٹارٹ ہوں گی۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو جوازات کے اس بیان پہ ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا، انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے سوال کیا گیا جوازات سے کہ فلائٹس کب سٹارٹ ہوں گی، اور ذکر بھی کیا گیا کسی نوٹیفیکیشن کا، جس طرح پہلے بھی نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں جو فیک نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں۔ اکتوبر کا ایک نوٹیفیکیشن چلا، بہت عرصہ سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا، پھر اس کا ڈینائی کرنا پڑا گاکا کو، اور گاکا نے اس پہ اپنا رسپونڈ دیا کہ یہ ایک فیک جو نوٹیفیکیشن ہے، اس طرح کا نوٹیفیکیشن گاکا نے کوئی ایشو نہیں کیا۔ تو جب یہ سوال پاسپورٹ یعنی جوازات سے بھی کر دیا گیا اور جوازات نے اس سے رسپونڈ کیا ہے، اور جوازات نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ فلائٹس کب سٹارٹ ہوں گی اور کب نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے اس پہ بالکل کلیئرلی اپنا رسپونڈ کیا کہ جو سپٹمبر کا جو خبر چل رہی ہے اس حوالے سے کہ سپٹمبر میں کسی قسم کی کوئی فلائٹس سٹارٹ نہیں ہونے جا رہی، لیکن دوسری جانب انہوں نے کچھ بھی اور نہیں کہا کہ اگر کسی اور مہینے میں سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن بھی جھوٹ، اکتوبر کا نوٹیفیکیشن بھی جھوٹ، 15 اگست کو جو انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کی خبریں سوشل میڈیا اور اسپیشلی یوٹیوب پہ جو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا، سب جھوٹ۔ 20 اگست کی خبریں، 20 اگست پر لوگ 20 ویڈیوز بنا چکے ہیں، وہ بھی جھوٹ نکلی، اس پہ بھی اس قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہوا، کوئی بھی نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ تو پھر کیونکہ ہر ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں، تقریباً لائیو بھی جتنی بار سیشن کیا ہے، تمام کی تمام ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر چکا ہوں، اور یہ کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ قوی امکانات ہیں کہ اگست کے اینڈ یا سپٹمبر کے سٹارٹ میں انٹرنیشنل فلائٹ سٹارٹ ہو جائیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ لوگوں کو مزید بتانا چاہتا ہوں، جو عمرہ کی نیوز ہے، جو لوکل عمرہ کی نیوز ہے، انشاءاللہ لوکل عمرہ پہلے اوپن ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن بظاہر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ہم کسی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جتنے بھی بیانات منسٹریز کے مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، ہم بہت جلد کرنے والے ہیں، ہم تیاری کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ہماری تیاری ہو چکی ہے، تو ہماری ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی نیوز آتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو جو انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے خبریں ہیں وہ، اور جس طرح لوکل عمرہ کی خبریں ہیں، وہ قریب ملتی جلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے ذاتی طور پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پہلے لوکل عمرہ اوپن ہوگا، اس کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوں گی۔ لیکن پھر وہی بات کہ انٹرنیشنل فلائٹس کون سے ممالک کے لیے، کون سے ممالک کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوکل عمرہ ہے، لوکل عمرہ کا پروسیجر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے لوکل عمرہ جو لوکل ایجنٹ ہیں، جن کے تھرو آلریڈی لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو اتھارٹی دی جائے اور ان کو ذمہ داری سونپی جائے، اور ہر ایک کو مختلف کوٹا دیا جائے کہ ایک آفس ہے، اس کے بعد 200 یا 300 لوگوں کا کوٹا ہے، وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا انتظام کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہی ہوگی، سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھنا، ان کے ٹریفک کا، ٹرانسپورٹ کا جتنا بھی سسٹم ہے، اور ہوٹلز کا، پھر ان کا کوارنٹائن کا، جو بھی وہ ہوگا سین ہوگا، وہ تو ظاہر ہے وہ جب پالیسی اناؤنس ہوگی تب ہی پتہ چلے گا۔ یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آن لائن لنک دے دیا جائے، جس طرح حج کے لیے آن لائن لنک دیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو وہاں پہ سلیکشن ہو اور اس کے بعد لوگ جائیں۔ بہرحال یہ تو قبل از وقت ہی ہوگا کچھ کہنا۔ اسی طرح انٹرنیشنل فلائٹس کا بھی کافی زیادہ چانسز ہیں، جس طرح دبئی نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک لنک دیا تھا جس میں کہا تھا کہ آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں، رجسٹریشن کے بعد اپروول ملتی تھی، اور پھر پی سی آر لے کے ٹریول کرنا
پڑتا تھا اور ٹریول کرنا آسان ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ فرسٹ ایکسپیرینس چل رہے تھے اس وقت. انٹرنیشنل فلائٹس سٹارٹ کرنا جس طرح دبئی نے سٹارٹ کیا تھا وہ کافی مشکل وقت تھا. بہت زیادہ ممالک نے انٹرنیشنل فلائٹس اسی طرح سٹارٹ کی، لیکن وہ مشکل وقت تھا، فرسٹ ڈیسیجن تھے، اور دنیا اب اس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ تمام کے تمام جتنے بھی انٹرنیشنل فلائٹس کے آپریشن ہیں وہ کامیاب رہے. اور اسی طرح کرونا کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ کرونا سٹارٹ میں کتنا خطرناک تھا اور پھر آہستہ آہستہ کہاں پہ چلا گیا. ظاہر ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی وہ سچویشن نہیں ہے. اگر کسی ملک کو کوئی سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے. پوری دنیا کے معاملات ان کے سامنے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ کرونا کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات کامیاب ہوئے ہیں اور آسانی کن اقدامات میں ہے. تو انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے بھی جتنے بھی ممالک انٹرنیشنل فلائٹس اپنی اوپن کر رہے ہیں ان کے سامنے کئی ایسے ایگزامپلس موجود ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی آسانی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی انٹرنیشنل فلائٹس اوپن کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی نیوز دینا کہ انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے جب کوئی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے ابھی تک، تو ہم آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں یہاں پہ دے سکتے. لیکن پھر بھی ہر ویڈیو کے نیچے یہی کمنٹس ہوتے ہیں کہ کب انٹرنیشنل فلائٹ سٹارٹ ہوگی. اور انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے اگر آپ کو اتھینٹک نیوز ملے گی تو وہ ملے گی آپ کو مطار الریاض کی ویب سائٹ پہ، وہ ملے گی آپ کو گوکا کی ویب سائٹ پہ، اور وہ ملے سعودی سول ایویشن کی اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ، یا پھر آپ کو وہ ملے گی جو سول ایویشن آف گلف ہے اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی. اور اس کے علاوہ جو لوکل میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو شائع کرے گا ہی. تو بہرحال سوشل میڈیا پہ جتنی بھی نیوز چلتی ہیں میکسیمم فیک ہوتی ہیں، اور اسپیشلی انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے جتنی بھی نیوز چل رہی ہے میکسیمم فیک ہے. اب تک جتنی بھی چل رہی ہیں، اور آئندہ تو انشاءاللہ کوئی آ جائے گی نیوز تو پھر وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن فی الحال جتنی بھی چل رہی ہیں وہ فیک نیوز چل رہی ہیں. آپ کوشش کیجئے گا کہ ہمیشہ جتنے بھی آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ جوازات کا ہے، چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کا ہے، چاہے منسٹری آف فارن آفس کا ہے، چاہے وہ گاکا کا ہے، تمام کی تمام جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے اسپیشلی ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل بہت ایکٹیو ہیں. آپ وہاں پہ اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہاں پہ رسپونڈ بھی ہوتا ہے، تو آپ ضرور ان کو فالو کریں. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.